تم سب بچے بیٹھے ہو، والدین کو اپنی جنت بنا لو، ماں باپ کو اپنی جنت بنا لو، ان کی دعا لے لو۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ماں کا خاص طور پر منشن کیا، میری ماں کیوں کہ باپ کو تو دیکھا ہی نہیں، اور ماں کو دیکھا ہے 6 سال۔ میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا، اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے۔ اور جب آپ حج پہ تشریف لے گئے اور ابوا کے میدان سے گزرے جہاں میرے نبی کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اس بات کو 57 سال گزر چکے ہیں۔ 6 برس کی عمر میں مدینہ سے نکلے 3 افراد، میرے نبی کی ماں، میرے نبی کے والد کی باندی ایمن، وہ بھی ماں ہیں، انہوں نے بھی دودھ پلایا تھا میرے نبی کو۔ 2 مائیں ہیں، ایک دودھ پلانے والی، ایک پیدا کرنے والی، اور ایک میرے نبی ہیں۔ جب ابوا کے پہاڑوں میں پہنچے تو اچانک ہارٹ اٹیک سے حضرت آمنہ 25 سال کی عمر میں انتقال فرما گئیں، اور میرے نبی نے اتنا اس کا غم لیا۔ 6 سال کا بچہ، میں سن 2000 میں وہاں گیا تھا، میرے آنسوں نے رکنے کو آ رہے تھے کہ کہاں میرے نبی کی ماں کو اللہ نے اٹھایا، نہ کوئی آسرا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی جھولی، نہ کوئی چھاؤں، ایسے تنے تنہا یتیم کر۔ جب ان کو پتھروں میں دبا کے نیچے اترے، ایمن کو سے ہاتھ چھڑا کر بھاگے اور اوپر پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ جب ایمن پیچھے گئیں تو آپ نے ایمن نے کیا دیکھا کہ ابوا کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے، آپ ماں کی قبر کو چمٹ کے ایسے اوپر لیٹے ہوئے تھے، قبر کو پکڑا ہوا تھا، اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ جب ایمن قریب آئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے اماں جی، آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، کیوں چلی گئی؟ 6 سال کا بچہ پہلی موت دیکھ رہا ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری ماں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ایمن نے اٹھانا چاہا، آپ نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ اس صدمے کو سینے میں لیے ہوئے 57 سال کے بعد، 7ویں دن بندہ رو نہیں سکتا، رونا نہیں چاہے تو رونا نہیں آمدا، 57 سال کے بعد آپ اس وادی سے گزرے، اپنے اونٹنی کو ماں کی قبر کی طرف موڑ دیا، اور ان پلرز کو 3 گنا کرو تو وہ پہاڑ بنتا ہے۔ چھوٹی پہاڑی تھی، اونٹنی کو نیچے بٹھایا، اوپر پہاڑ پر گئے، اور یہ مجھے دیکھو، یوں آپ نے گھٹنے کھڑے کیے ماں کی قبر کے سرانے، اور یہ ہاتھ یہاں رکھے، اور پھر سر دیا اپنے گھٹنوں میں یوں، پھر رونا شروع کیا۔ اتنا روئے، اپریل کا مہینہ تھا، دھوپ سر پہ پڑ رہی تھی، ہم تو ٹھنڈی دھوپ میں بیٹھے، شدید دھوپ میں بیٹھے تھے، اور اس کنڈیشن میں یہ بچوں کا سٹائل ہوتا ہے جب لمبا رونا ہو تو وہ یوں بیٹھتے ہیں سر اندر دے کر۔ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی ساری آنسوں سے بھر گئی، سینہ تر ہو گیا، احرام تر ہو گیا، اور کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے۔ 2 جہان کے سردار ہو کر تمنا کر رہے ہیں کاش اماں تو زندہ ہوتی، تو مجھے کہتی محمد، میں تیرے لیے نماز توڑ دیتا۔ اور میرے نبی نے، یہ بچیاں غور سے سنو، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کو پتا ہے۔ نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں؟ تو آپ نے فرمایا جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے۔ جب بیٹیاں ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کریں گی اور ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ ایک ماں بیٹی کو میں بھول نہیں سکتا، ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، اور بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، ہماری اپنی وہ پنجابی زبان، بھوک نہیں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ یہ تو ہم نوکر کو کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، یعنی بکواس نہ کر، رو آگے چپ، صرف آنسو اس کے گر رہے تھے ایسے۔ شاید وہ یاد کر رہی تھی کہ 9 مہینے کیسے اس کو میں نے پیٹ میں پالا، جنتے ہوئے کتنی تکلیفوں سے گزری، اور اس کو دودھ پلاتے ہوئے کتنی راتیں میں نے کاٹ کاٹ کے گزاری، اور اس کے پیشاب دھوتے ہوئے کتنی دفعہ میں سردی میں ٹھٹھری، اور آج جو مجھے کہہ رہی ہے بھوک نہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا
سنو غور سے بچوں، سارے سنو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا روح حقوق العباد، نماز حقوق اللہ میں آ جاتی ہے، میں حقوق العباد کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں۔ ماں باپ زندہ ہیں تو دعا لینا۔ والدین سے کہتا ہوں بچوں کو عزت دو، جہاں اولاد ماں باپ کے حقوق ہیں وہاں اولاد کے حقوق ہیں، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو۔ بہت سی اولاد کی نافرمانی کا ذریعہ ماں باپ بن رہے ہیں، سختی کر کے، زبردستی کر کے، اور ٹھونس کر چیزیں نوکروں کی طرح سلوک کر کے۔ میرے نبی کے گھر میں جب بیٹی فاطمہ ملنے کے لیے آتی تھی تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے تھے، یا اب چیئر پہ بیٹھے ہوئے بی بی فاطمہ آ گئی، اب زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹی آ گئی، اب چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں بیٹی آ گئی۔ میرے نبی کیا کرتے تھے؟ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے، ایک دم کھڑے ہو جاتے، اور پھر کھڑے نہیں رہتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے، اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے۔ یہ والدین غور سے سنو، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، اور ہاتھ پکڑ کے مجھے دیکھو یوں بوسہ لیتے تھے، بیٹی کا بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے، ہاتھ پکڑے پکڑے لاتے 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 ان کو چارپائی پر پہلے بٹھاتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے۔ یہ باپ اور رسول ہو کر بیٹی کو یہ عزت دیتے تھے، پھر وہ جنت کی عورتوں کی سردار بنی، پھر وہ جنت کے سرداروں کی ماں بنی، پھر وہ اللہ کے شیر کی زوجہ بنی۔ تو والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عزت دو، عزت دو، عزت دو، عزت دو۔ پھر آپ سے زندگی کے بڑے فیصلے ہیں شادی۔ اب لوگ اکٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں، اپنی شادی کے فیصلے خود نہ کرو، اپنے ماں باپ کے حوالے کرو۔ اس میں شرافت بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اور اس میں والدین کی دعائیں بھی ہیں۔ کورٹ میرج کو ہوا نہ دو، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہمارا نہیں ہے۔ میرے نبی کے طریقے میں مرد اور عورت کا صرف نکاح سے تعلق ہے، اس کے علاوہ سب جہنم کی آگ ہے۔ اور والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے پوچھ کے رشتے کرو، زبردستی مت کرو۔ میرا معاشرہ بہت سنگین قسم کے جرم کا شکار ہے، بچوں پہ مسلط کر دیتے ہیں، ایتھے ہی کرنی ہے، ایسے جٹائیں چی کرنی ہے، بٹائیں چی کرنی ہے، پتہ نہیں آئی کتوں جٹ بٹ۔ چلو تم ناراض نہ ہو، راجپوتائیں جی کرنی، میں راجپوتوں میں اپنی قوم کو بھی رگڑ دیتا ہوں، راجپوتائیں جی کرنی ہے، کرنی ہی کوئی نہیں۔ یہ ظلم و ستم اولاد پہ مت کرو، اپنی بچی سے پوچھو، اگر بیٹی ہاں کرے تو پھر قدم اٹھاؤ، اگر بیٹی کہہ دے میں نہیں کرنا چاہتی تو وہ نافرمان نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے میری سنو، صرف تم نہیں سن رہے، اس کیمرے سے لاکھوں کروڑوں لوگ سن رہے ہیں۔ اگر بیٹا یوں کہہ دے کہ ابا میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، میرا جی نہیں چاہتا ہے، تو وہ بیٹا نافرمان نہیں ہے، فرما بردار ہے، اس نے شریعت کا حق استعمال کیا ہے۔ اب ایسا ظلم مت کرو کہ نہیں اتھے ہی کرنی ہے، اتھے گھروں نکل جا۔ زندگی تم نے تو نہیں گزارنی، زندگی تو بچے نے گزارنی، میں قربان جاؤں۔ ایک حدیث سنو پہلے، پھر اگلی بات سنو۔ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگو سنو، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل فرشتہ اللہ کا حکم لے کر آیا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ سمجھ گئے میری یہ بات سمجھ گئے سارے؟ اب اگلی سنو۔ حضرت علی فاطمہ کا رشتہ لینے آ گئے، اور جبریل ان سے پہلے آ گئے کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے ہے۔ باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہے، رشتہ مانگنے والا علی جیسا ہے، اور بیٹی فاطمہ جیسی ہے۔ اور آپ پوچھتے ہیں علی کیسے آئے؟ وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکے، چپ۔ آپ کو تو پتا تھا، آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی۔ تو جبریل تنال بیٹھے ہوئے کہ یا رسول اللہ اتھے ہی کرنا ہے۔ آپ نے ہاں نہیں کی، آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔
انشاءاللہ نبی کا ہاں ہی ہوتا ہے، لیکن جبریل کے آنے کے باوجود اور اللہ کے کہنے کے باوجود میرے نبی کو بھی پتا ہے کہ یہ رشتہ یہاں کاتب تقدیر نے لکھ دیا ہے، لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے آپ گھر تشریف لے گئے۔ بیٹی فاطمہ کہ جی یا رسول اللہ، کہ علی کا رشتہ آیا ہے، میں ہاں کر دوں؟ سبحان اللہ، میں اپنے دیہاتی بچیوں پہ مجھے رونا آتا کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا سانو کہندے نال بندے پہن جانور ہے یا انسان ہے۔ علی جیسا داماد، چلو علی کو چھوڑو، فاطمہ کو چھوڑو، جبریل آیا بیٹھا ہے، جبریل آیا بیٹھا ہے، اس کے بعد فاطمہ سے پوچھنے کی کیا بات ہے؟ جبریل آ کر کہہ رہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ علی کے لیے ہے اور علی فاطمہ کے لیے ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں بیٹی فاطمہ ہاں کر دو۔ ہماری تو آج کی بیٹیاں انکار نہیں کرتی، چپ کر کے گاں ماش طرح بن چھڑ دن کلے نال، کوئی ان کے اندر کے جذبات کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا، اپنی انانیت پر یہ فیصلے کرتے ہیں، اور میرا نبی کہہ رہا ہے بیٹی ہاں کر دو۔ سبحان اللہ، آپ کا کیا خیال ہے فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ یہ بیٹیاں نہیں انکار کرتی تو فاطمہ نے کہاں کرنا تھا؟ لیکن یہ سبق دینا تھا ان والدین کو جو نادانی میں نادانی کے فیصلے کر کے اولاد کو ہمیشہ ایک ٹھنڈی آگ میں دھکا دے دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب ہاں کی پھر آپ باہر نکلے۔ اچھا مزے کا واقعہ ہو، حضرت علی اٹھ کے باہر نکلے تو صحابہ باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ کیا ہوا۔ حضرت علی کو بھیجنے والے تھے عبد الرحمن بن عوف، پہلے ابو بکر گئے تو آپ نے انکار کر دیا، عمر گئے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا، عبد الرحمن بن عوف نے علی سے کہا آپ جائیں، آپ کا رشتہ رد نہیں ہوگا۔ کہنے لگے میرا تو ذاتی گھر بھی کوئی نہیں، مجھے کہاں سے رشتہ ملے گا، میں تو بالکل غریب ہوں۔ کہ نہیں تم جاؤ۔ تو واپس آتے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف پہ چڑھائی کر دی، ویکھیا ہے نا تو میں نو گلے آئی، انکار ہو گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچھ کہا ہی نہیں، چپ کر کے اٹھ گئے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ بولے صحیح، کہ بس اتنا کہا انشاءاللہ کا تو مبارک ہو، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ اچھا تو اتنے میں آپ باہر تشریف لے، کہا علی حجی کہو بلاؤ، لوگوں کو بلاؤ۔ سوری مسجد بھر گئی، آپ کی سوری مسجد فل ہو گئی، آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے علی کو سامنے بٹھایا، کہ لوگو یہ جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی بن ابی طالب کے ساتھ کر دوں۔ پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ علی ہائے ہائے ہائے، میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ حضرت علی نے زور سے نعرہ لگایا میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے، اللہ کا شکر کا سجدہ ادا کیا۔ پھر میرے نبی نے وہیں سارے مجمع کو شہد کا شربت پلایا اور تازہ کھجوریں کھلائیں، اور پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ آ کے لے جاؤ۔ پھر آپ نے حضرت ام سلمہ، حضرت حفظہ اور جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو بلا کر فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، تو تم فاطمہ کو دلہن بناؤ، اس کی تیاری کرواؤ، اسے دلہن بناؤ۔ تو ان تینوں نے حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا۔ پھر آپ نے حضرت علی کو پیغام بھجوایا، وہ تشریف لائے، اپنے اونٹنی لے کر آئے، حضرت عقیل ساتھ ہے، سلمان فارسی ساتھ ہے، اور دروازے پر اونٹنی بٹھائی، آپ علی کو اندر لے گئے اور یوں فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک۔ سبحان، پھر آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ، مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ والدین سے کہتا ہوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو، میرا درد ہے کہ ہماری ثقافت میں اسلام داخل نہیں ہوا، ہمارے عبادت میں اسلام آ گیا، بہت سارا مجمع مرد عورتوں کا نمازی ہے، حاجی ہے، عمرے کرتے ہیں، لیکن ثقافت میں نبوت کی جھلک دکھائی دے، ثقافت میں اللہ کا نبی دکھائی دے، وہ نہیں ہے۔
زندگی بیت گئی اس انتظار میں، مدت سے لگ رہی تھی لب بام ٹک ٹکی، تھک تھک کے گر گئی نگہ انتظار آج، پتہ نہیں کب صبح ہوگی، چلو کہتے تو جائیں مجھے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ والدین کے ذمے ہے اولاد کو عزت دینا، ان کے سب سے بڑی خواہش میں ان کا احترام کرنا کہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے، اور آپ کے ذمے ہے والدین کے آگے سر جھکا دینا۔ اللہ کے واسطے کورٹ میرجز اور خفیہ شادیاں یہ نہ ہماری ثقافت ہے نہ یہ انسانیت ہے، ہمیشہ دکھ دردوں میں زندگی گزرتی ہے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد آنے والی ہے۔ تو والدین پڑھیں شریعت کو، اولاد بھی پڑھے اپنے نبی کی زندگی کو۔ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا ایک بیٹے کو لے کر، کہا امیر المومنین یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے اور مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ حضرت عمر کے پاس لاٹھی ہوتی تو انہوں نے یوں اٹھائی، وہ کہنے کا حضور معافی دے جے، ایک میری گل سن لو۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے کا ماں پیو دے بڑے حق ہیں، بالکل ٹھیک ہے، پر کوئی ساڈا حق بھی ہے ماں پیو؟ آپ نے کہا ہاں۔ ہاں، کہنے گے ذرا وہ بتا دیں۔ کا پہلا حق ہے اچھی ماں تلاش کرے، نیک عورت تلاش کرے۔ دوسرا حق یہ ہے نام اچھا رکھے۔ تیسرا حق یہ ہے اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ کہا جی پھر سن لو حضرت جی، ایسا میرے پیو کو پوچھو اس حبشی عورت نال شادی کر کے میں انہوں حبشی ماں دیتی، انہوں کوئی عرب ماں ہی نہیں لتی، میرا پہلا حق اس مارے ہے۔ دوسرا سن لو، اس نے میرا نام جولان رکھا ہے، جولان گندگی کے کیڑے کو کہتے کہ اس نے میرا نام جولان رکھا ہے۔ اور تری سن لو، اس آیتے میں قرآن دی شکل نہیں بکھائی، حضرت عمر ہوئی سوٹا ہو دے سر تے پھیر دے کہ پہلے تیری مالش کروں پھر ایدی کر سر۔ تو آج کے والدین بھی اپنی اولاد کے بارے میں بہت 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 غافل ہیں، اور اولاد کا بھی حال یہی ہے، چونکہ ماں کیا ہے باپ کیا ہے اولاد کیا ہے، یہ شریعت یہ قرآن بتاتا ہے، یہ میرے نبی کی زندگی بتاتی ہے۔ آپ نے فرمایا جنت میں گیا، میں نے قرآن کی تلاوت سنی، میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ بن نعمان کر رہے ہیں۔ حارثہ بن نعمان وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، ابھی مرا تو نہیں، ابھی جنت میں تو آیا نہیں، تو یہ آواز کیسی ہے؟ آپ 8-10 ہزار کا مجمع ہے، کتنا ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے، اور 500 کلومیٹر کے بعد ہوا کوئی نہیں ہے، تو ساؤنڈ سفر ہی نہیں کر سکتی، آواز سفر ہی نہیں کر سکتی۔ حارثہ بن نعمان نے کون سا ساؤنڈ سسٹم لگایا تھا کہ مدینے میں بیٹھ کے تلاوت کرے اور جنت میں اس کی ساری جنت کو آواز سنائی دے؟ تو حارثہ کے پاس کون سا ساؤنڈ سسٹم تھا؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول، آپ نے کہا وہ مدینے میں آواز جنت میں کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ ماں کو اتنا خوش کیا ہے خدمت کر کے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو قرآن سناتے ہیں۔ ساری وہ ماں جو آج ذلیل ہو رہی ہے، وہ ماں جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، نہ کینیڈا میں نہ پاکستان میں نہ انڈیا میں نہ بنگلہ دیش میں، کوئی خوش نصیب ماں ہے جس کی اولاد اسے پوچھتی ہے، ورنہ مال کی دوڑ نے پاگل کر دیا، اندھا کر دیا۔ ساری دوڑ کا آخر کیا ہے؟ میتھمیٹکس کا ایک قاعدہ ہے کہ ملین انٹو زیرو کیا ہوتا ہے بھائی؟ زیرو۔ کروڑ انٹو زیرو زیرو، بلین ٹریلین انٹو زیرو زیرو۔ میرے رب کی قسم ہے، دنیا کی عزتیں شہرتیں بلندیاں، دنیا کے دھن دولت بلڈنگیں تجارتیں ضرب موت زیرو زیرو۔ یہ آنکھ بند ہوئی، اب طارق جمیل نہیں کہا جائے گا، میت کہا جائے گا، ڈیڈ باڈی کہا جائے گا، کوئی مولانا نہیں کہے گا۔ اولاد بھی کہے گی جنازہ اٹھاؤ، میت اٹھاؤ، چارپائی اٹھاؤ۔ کبھی سنا کسی نے کہا ہو اماں جی کو اٹھاؤ، بیگم صاحب کو اٹھاؤ، شہزادی کو اٹھاؤ، ملکہ کو اٹھاؤ؟ میت میت۔ منجی چاہو جی منجی چاہو، جلدی کرو جی اسی دکانہ تے جاؤنا ہے، منجی چاہو دیر ہو گئی ہے۔
لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جنازے کا ٹائم تو 11 بجے کا تھا، 11:10 ہو چکے ہیں۔ ساری زندگی کی عزتیں دولتیں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں زیرو ہو جاتا ہے۔ شہرت، دولت، بلندی، پستی، گمنامی، ضرب موت زیرو، مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ یہ سب دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ آج ہستی کل کوئی نہیں ہے، کل تو بڑی دور ہے، یہ سانس ہے اگلے سانس کا کوئی پتہ نہیں، یہ قدم ادھر سے ادھر آنے کا کوئی پتہ نہیں، یہاں سے نیچے اترنے کا کوئی پتہ نہیں، تو کیا اس پر ایمان کو بیچ لوں؟ کیا اس پر آخرت کو آگ لگا دوں؟ اجل موت کو کہتے ہیں، موت اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا، نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ماں کی دعا نے حارثہ کی تلاوت کو 7 آسمان چیر کر پوری جنت گونج رہی ہے۔ کیا ہوا؟ حارثہ تلاوت کر رہا ہے، ساؤنڈ سسٹم کہاں سے لایا ہے؟ ماں کے پاؤں دھوتا ہے، یہ ساؤنڈ سسٹم ہے۔ حارثہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے؟ بیوی کو نہیں کہتے تھے میری اماں دی روٹی پکا، میری اماں دے کپو، بیوی کو کہتے تھے یہ میری ذاتی پراپرٹی ہے، اس میں تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ جس کے ذمے نہیں اس کو آگے کر رہے ہیں۔ میرے ذمے میری ماں کی خدمت ہے، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے حقوق جانو، حقوق جانو۔ ہم اپنا معاشرہ ساتھ لے کر آئے ہیں اور شریعت کے نہ جاننے کی وجہ سے گھروں میں آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے۔ بیگم یہ ماں میری ذاتی پراپرٹی ہے، تم نے قریب نہیں آنا۔ کپڑے خود دھوتے تھے، تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، جوئیں نکالتے تھے، سالن بناتے تھے، روٹی پکاتے تھے، پھر سامنے رکھ کے بیٹھ نہیں جاتے تھے، نوالے توڑ توڑ کے اماں کو کھلاتے تھے، نوالے توڑ توڑ کے کھلاتے تھے۔ صلہ کیا ملا؟ جنت میں آواز جا رہی ہے، کس نے پہنچایا؟ ایک اور واقعہ سنا دوں، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں قصائی، یہ گوشت بیچنے والے۔ گوشت بیچنے کا پیشہ ہمارے ملک میں کوئی اچھا نہیں ہے، تھے باہمیں چنگا ہوئے تو پتہ کوئی نہیں، تو وہ مٹھے لوگ کرتے ہیں، تو ادھر تو بڑا فیشن کے ساتھ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، بھئی قصائی میرا جنت کا ساتھی کیسے بن گیا؟ وہ گئے کہ کون ہے؟ کہ فلاں۔ وہ گئے تو ایک قصائی، قصائیوں کی دکانیں، گوشت بیٹھا چوکری مار کے گوشت بیچ رہا ہے۔ جب وہ فارغ ہوا ایک گوشت کا ٹکڑا اس نے تھیلے میں ڈالا گھر، موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے، کہنے کہ میں آ جاؤں؟ ان کا آ جاؤ۔ انہوں نے آگے گوشت کی بوٹیاں بنا کر ہانڈی پہ چڑھایا، آٹا گوندنے بیٹھا کر اس کو نرم ہونے دیا، سالن تیار کیا، روٹی بنائی، تھالی میں پلیٹ میں سجا کر ایک بڑھیا ایسے لیٹی ہوئی ہو، اس کو کہتا ماں جی ماں جی، اس کو اٹھایا، نوالے بنا کے کھلاتا رہا کھلاتا رہا کھلاتا رہا۔ اس نے کہا میری بات تو اس نے منہ صاف کیا، اس کو لٹایا، وہ کچھ بولی، کچھ بڑبڑائی۔ موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے، کہنے لگے بھائی کون ہے یہ؟ کہا میری ماں ہے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا جی ماں جو ہوئی کی دساں، جدا دی خدمت کرنا شروع ہو جاندی تینوں اللہ جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے۔ کتھے موسیٰ تے کتھے قصائی؟ ارے پنجابی سمجھ میں آتی ہے؟ ترجمہ کروں؟ ترجمہ کروں؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یہ میری ماں ہے،
جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں ساتھی بنائے. کہاں موسیٰ کہاں ایک کسائی، لیکن ماں کی دعا میں طاقت ہے کہ کسائی کو نبی سے بٹھا ملا دیتی. اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو. ماں کی دعائیں تمہیں نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گی. باپ کی دعا تمہیں بڑے بڑے کتب ابدالوں کے ساتھ کھڑا کر دے گی. والدین کو خوش کرنا، جو صبح صبح والدین کی صرف ایسے جا کے دیکھ لے، نہ سلام کرے نہ حال پوچھے، بس یوں دیکھ لے محبت سے، صبح سے شام تک جنت میں 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. صبح سے شام تک جنت میں 2 دروازے کھل جاتے ہیں. اگر آپ کے ماں باپ یہاں ساتھ ہیں تو اپنی جنت بنا لیں، ان کے مرنے سے پہلے پہلے اپنی جنت بنا لیں، ان کی دعا لے لیں. ایک نوجوان ذمہ دار تھا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج، کچھ بھی نہیں، اور غافل زندگی. اب تو ماشاءاللہ بہت بدل گیا ہے. کہتا مولانا میری کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوئی، حالانکہ سارے عیب تھے، سارے گناہ تھے، دعائیں ساری قبول تھی. میں نے کہا وہ کیسے؟ کب میں رات کو جا کے اماں کو بھی دباتا، اور بہت بڑا ذمہ دار اپنی ماں کو بھی دباتا، اپنے باپ کو بھی، پھر دونوں کے پاؤں یوں اپنے باہوں میں لے کر ان کو چومتا اور ان پہ سر رکھ کے دعا کرتا. میری ہر دعا قبول ہوتی تھی. تو اپنے ماں باپ کے قدموں تلے اپنی دعائیں تلاش کرو، خاص طور پر اپنی ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کرو. میرے نبی نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. میرے نبی نے حضرت عمر سے کہا تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اویس، وہ رنگ کا ہوگا کالا، قد کا ہوگا چھوٹا، اور قبیلہ ہوگا قرن. جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا، تو بھی اور علی بھی. کہ وہ کس لیے؟ کہ اویس نے ماں کی خدمت کر کے وہ مقام حاصل کیا ہے. جب ہاتھ اٹھاتا اللہ ہاتھ رد نہیں کرتا. عمر علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں سکھانا تھا. اس عمر کے زمانے میں ان کو پتا چلا کہ اویس آگے ہیں. ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے میدان عرفات میں، نفل پڑھ رہے تھے. یہ ان کے پاس بیٹھ گیا. انہوں نے دیکھا 2 آدمی آگئے، انہیں سلام پھیرا. حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہا مزدور ہوں. کا نام کیا ہے؟ کہا اللہ کا بندہ. کہہ رہے بھائی اپنا نام بتا جو تیری ماں نے رکھا ہے. کہا تم کون ہو؟ وہ پہلی دفعہ آئے تھے. تو حضرت علی نے کہا یہ امیر المومنین عمر ہیں، میں علی ہوں. پھر ویسے ہے کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا. حضرت عمر نے کہا ہمارے لیے دعا کر. وہ رونے لگے میں آپ کے لیے دعا کروں گا. کہا تو کر، کہ میرے نبی مجھے کہہ کر گئے تھے عمر عمر عمر، علی علی علی، کہ اویس سے دعا کروانا. کیوں؟ کہ ماں کی خدمت کر کے وہ مقام پایا ہے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ واپس خالی نہیں آتے. پھر ایک اور حدیث سنو. میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت کو چلیں گے اور اویس بھی چلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقی چلے جاؤ، اویس رک جائے. تو اویس کرنی کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا؟ تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو. وہ پیچھے دیکھیں گے، جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے. اللہ فرمائیں گے تیری ماں کی خدمت، جہاد نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، علم نہیں، ذکر نہیں، تبلیغ نہیں، تیری ماں کی خدمت. آج اس کا صلہ دیتا ہوں. یہ دوزخ والے کھڑے ہیں، جدھر جدھر تو اشارہ کرے گا تیری طفیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا. اویس. اور یہ اویس کے ساتھ بشارت نہیں، جو ماؤں کو راضی کر کے مریں گے ان کے لیے یہی مقام ہے. میرے بھائیوں مال ہی سب کچھ نہیں ہوتا، دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی ہے. اپنی زندگیوں میں نبی والی پاکیزہ ماں باپ یہاں موجود ہیں، ان کی دعائیں لے لو. اور ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو محبت دو. ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بہو اور بیٹے کی زندگی میں دخل مت دو. ماں باپ سے کہتا ہوں
بیٹے اور بہو کی زندگی میں داخل مت ہو، ایسا دخل کہ ان کی زندگی خراب ہو جائے، ایسا دخل کہ ان کی زندگی تلخ ہو جائے، ایسا مت کرو، ان کو پروان چڑھنے دو، ہاں دخل دو، یا وہ آپس میں لڑ پڑیں صلح کرانے کی کوشش کرو، لیکن ایک بات ڈر کے کہتا ہوں، ساس اور بہو، ساس اور بہو یہ ایک کھٹا رشتہ ہو گیا، یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، اگر جانے والی بہو اسے اپنی ماں بنا لے اور بیٹے کی ماں اسے اپنی بیٹی بنا لے، لیکن میرا معاشرہ الٹ ہے، کمیاں دیکھتے ہیں، کمیاں دیکھتے ہیں، پھر کمیاں پکڑتے ہیں، پھر کمیاں اچھالتے ہیں، پھر گھروں میں آگ لگ جاتی ہے۔ میرے بھائی بہنوں، اگر آپ والدین ہو تو اپنی اولاد کو پروان چڑھنے دو، ان میں دخل مت دو، اللہ کے واسطے ان کی زندگی کو تلخ نہ کرو، اپنی مرضی پہ نہ چلاؤ، انہیں چلنے دو، انہیں پروان چڑھنے دو۔ بڑے درخت کی چھاؤں کے نیچے درخت اگتا نہیں، نیا درخت، ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، ہاں ان میں کھٹ بٹھو، داخل ہو کر صلح کراؤ۔ جیسے میرے نبی کا واقعہ ہے، اب اپنی بیٹی کے گھر گئے، وہ اداس بیٹھی، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا باہر نکل گئے۔ آپ ان کو ڈھونڈنے نکلے، مسجد سے اٹھا کے لائے، گھر میں آئے اور فرش پر ایسے لیٹ گئے، زمین پر، ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا، علی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، اور اوپر فاطمہ کے ہاتھ کے اپنا ہاتھ رکھا، یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ اور یہ اپنا ہاتھ، پھر فرمایا بچوں بولو ہماری صلح ہو گئی، یہ ہے بڑوں کا کام، بولو ہماری صلح ہو گئی۔ تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی، تو آپ باہر نکلے بڑے خوش خوش، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اکثر اللہ اور رسول کو ساتھ ساتھ ذکر کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، من یطع اللہ و رسولہ، کل میں نے تھوڑا سا اس پہ بتایا تھا، تؤمنون باللہ و رسولہ، آمنوا باللہ و رسولہ، براءۃ من اللہ و رسولہ، اذان من اللہ و رسولہ، من یعص اللہ و رسولہ، من یشاقق اللہ و رسولہ، یہ قرآن میں بے شمار ہے کہ اللہ اپنے ساتھ اپنے حبیب کو لاتا، لیکن چند مقام ایسے ہیں جہاں اللہ اپنے ساتھ والدین کو لاتا ہے، ماں باپ کو لاتا ہے، اس کے علاوہ اللہ اور کسی چیز کو اپنے ساتھ ذکر نہیں، یا اپنے ساتھ اپنے حبیب کو ذکر کرتا ہے، یا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اپنے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس میں سے ایک مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، تو اللہ تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا، یہ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح ذکر فرمایا کہ اپنے ساتھ والدین۔ اللہ کا شکر ہے کمزور سے کمزور مسلمان بھی مشرک نہیں ہوتا ہے، اس لیے اتنی جلدی کسی کو کہنا یہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، بڑی زیادتی قبول ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے فضل سے مسلمان کے دل میں توحید ہے، وہ جہالت کی وجہ سے کوئی کچھ بول رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہوتا ہے، اس پر اس کو کافر قرار دے دینا، مشرک قرار دے دینا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو میرا ملک تو ویسے ہی ٹکٹک کے کفر کے فتوے مل رہے ہیں، جتنے مرضی کٹوا لو، جتنے مرضی لکھوا، جنہوں مرضی کافر قرار دے دو، جنہوں مرضی، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک تو میری ذات میں شریک نہ ٹھہراؤ، یہ حرام ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ بالوالدین احسان۔ احسان کا کیا مطلب ہے؟ کسی کام کو اس کی سب سے عالی شان خوبصورت شکل میں ادا کرنا، اس کو
احسان کہتے ہیں۔ ہمارے اردو میں احسان کا مطلب ہے کسی کے ساتھ کوئی بھلا کر دینا، بغیر کسی معاوضے کے کسی کے کوئی ایسی مدد کر لینا، اس کو احسان کہتے ہیں۔ وہ بھی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن عربی میں احسان ہے مل احسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کیا ہے؟ کسی جو کام بھی کرے اچھائی کا، بھلائی کا، جو کام بھی کرے اس کو اعلیٰ درجے پر کرنے کا نام ہے احسان۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان۔ اچھا ایک اس پہ ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ حرام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کہتا ہے شرک نہیں کرنا ہے تو حرام ہے، اور والدین کے ساتھ احسان۔ یہ حرام کے نیچے کیسے آ گیا؟ کافی دیر میں اس کو سوچتا تھا کہ یہ ادھر تو اللہ کہہ رہا تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، اور میں تمہیں بتاؤں کہ حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، شرک نہ کرو، ٹھیک سمجھ آ گئی۔ وبالوالدین احسانا، اس کو پچھلے جملے سے یا تو نکالیں، یہ نیا جملہ ہے، اس کے نیچے لائیں تو پھر کیا مطلب ہے کہ پیچھے تو اللہ شروع کر رہا ہے تو میں بتاتا ہوں حرام کیا چیز ہے، شرک، ٹھیک، اور والدین کے ساتھ احسان۔ تو اگر ہم ظاہری نظر سے دیکھیں اور غور نہ کریں تو یوں لگتا ہے جیسے والدین کے ساتھ احسان بھی حرام ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے نا ایسا؟ ٹھیک ہے، ہاں یہاں اللہ تعالیٰ بڑی عجیب طریقے سے ماں باپ کی عظمت کو بتا رہے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ صرف احسان ہی مطلوب ہے، اس سے نیچے جو ہوگا وہ حرام ہوگا، حرام سے نہیں نکل سکو۔ اللہ نے ماں باپ کا حق اپنے بعد رکھا۔ لا تقل لهما اف، جس کو ہم کہتے ہیں بیزاری سے ماں کو کہہ دیا، باپ کو کہہ دیا، اتنا بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اتنی کی بھی ہم گنجائش نہیں دیں گے ماں باپ کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ جریج نے نماز نہ توڑی ماں کی پکار پر، اللہ کے نبی کا فرمانا اگر وہ عالم ہوتا تو نماز توڑ دے، وہ عابد تھا وہ نماز توڑ دیتا، اگر وہ عالم ہوتا تو وہ نماز توڑ دیتا، وہ نفل نماز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب کا فرمان ہے، تیرے رب کا اعلان ہے کہ بندگی صرف اللہ کی ہے اور احسان ہے والدین کے ساتھ۔ تو یہاں یہ ایک خوبصورت انداز میں تاکید کی انتہا ہے کہ احسان سے نیچے جو ہوگا وہ اسی حرام میں آئے گا۔ احسان سے بھی کوئی اوپر کی بات ہے تو وہ کر کے دکھا، وہ کر کے دکھا۔ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے مسجد میں جہاد کی ترغیب سنی تو آ کے ہتھیار اٹھانے لگے۔ ماں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جہاد پہ جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگی میں تو اکیلی ہوں، میرا پیچھے کیا بنے گا؟ کہا یہ نہیں مجھے پتا، بس میں جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے بہت محنت کی، وہ مانے نہیں، پھر انہوں نے اپنی چھاتیوں کی طرف اشارہ کیا، دیکھ میں نے تمہیں یہ دودھ پلایا اس کے واسطے رک جا۔ کہا نہیں میں نہیں رکوں گا، ہتھیار اٹھا کے چل دیے۔ ان کی والدہ نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں نے دودھ کا واسطہ دیا پھر بھی یہ مجھے چھوڑ کے جا رہا۔ تو ابو ہریرہ جب آئے تو آپ نے منہ یوں پھیر لیے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کی ناراضگی کی نشانی تھی کہ آپ دیکھ کے منہ یوں پھیر لے، آپ نے منہ پھیر لیا۔ تو ابو ہریرہ یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ کہ تیری ماں تجھے دودھ کا واسطہ دیتی ہے اور تو پھر ہتھیار اٹھا کے جہاد کو جاتا ہے، مجھے تیرے ایسے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں، چل جا اپنی ماں کے پاؤں میں بیٹھ، وہی تیرا جہاد۔ کلاب بن امیہ جہاد میں چلے گئے، والدین دونوں بوڑھے تھے، تو امیہ کو جب بتائے بھی نہیں والدین تو امیہ کو پتہ چلا تو انہوں نے شعر کہا اذا دعت الحمامۃ ساق حر الی بیضاتها دعوا کلابا ترکت اباک مرعشۃ یداہ وامک لا تسیغ لها شرابا، کہ تو نے ماں باپ کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ ایک کا نوالا اپنے ہاتھوں سے منہ پہ نہیں جاتا
اور ایک اپنی طاقت سے اٹھ نہیں سکتا، تو اس حال میں چھوڑ کے تو کہاں چلا گیا؟ حضرت عمر کو پتا چلا اشعار کا، تو انہوں نے فرمایا کلاب کدھر ہے؟ کہا جی وہ جہاد میں فلاں محاذ پر، کا بلاؤ اسے۔ تو انہیں بلایا گیا، اور جب وہ مسجد میں آئے، کہاں گئے تھے؟ چوری کرنے، ڈاکہ ڈالنے؟ کہاں گئے تھے؟ بولو۔ مسجد میں آئے تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کوڑا اٹھا کے مار مار مار، کوڑا مارے۔ اچھا یہ کون سا جہاد ہے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر؟ پھر ایک لگائیں، یہ کون سا جہاد ہے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر؟ اتنا مارا کہ اس کے سر سے خون نکلنے لگا کہ یہ کون سا جہاد ہے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر؟ تو پھر فرمایا جب تک تیرے والدین زندہ ہیں تجھے مدینہ سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ میرے نبی نے بتایا تھا نا قیامت کی نشانیوں میں سے ادنا صدیقہ و اقصی اباہ، کہ لوگ دوست کو گلے لگائیں گے، باپ کو دھکے دیں گے، باپ کو دھکے دیں گے، دوست کو گلے لگائیں گے، والدین اولاد سے ڈریں گے۔ اطاع الرجل زوجتہ وعق امہ، بیویوں کی خاطر ماں کو ذلیل کریں گے، تو اس کو کم ان تلد الامۃ ربتہا، بیٹیاں ماؤں سے نوکرانیوں جیسا سلوک کریں گی۔ پرانی بات ہے، میں ایک ماں بیٹی کو دیکھ رہا تھا، بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی، بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، بھوک نہیں، ہمارے علاقے کی بات، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، بالکل خاموش، وہ حیران پریشان بھی، جس کو میں نے پیٹ سے جنم دیا آج وہ مجھے کہہ رہی ہے بھوک نہیں۔ تو یہ عام ہے کہ آج کل کی پڑھی لکھی نسل، انہیں نہیں پتا باپ کسے کہتے ہیں اور ماں کسے کہتے ہیں۔ تو ماں باپ کا بھی ہے کہ وہ اولاد کو اس طرح لے کے نہیں چلتے جیسے چلنا چاہیے۔ پہلا قصور تو ماں باپ کا جو 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالتا ہے۔ محبت کی رسیوں کو کاٹنے والے والدین ہیں، محبت کی جڑوں کو اکھاڑنے والے والدین ہیں، جو 3 سال کے بچے کو اسکول ڈال دیتے ہیں اور ماں کی گود سے محروم کر دیتے ہیں، اور وہ بچہ جتنے گھنٹے وہاں رہتا ہے اس کے اندر ایک لاوا پکتا رہے۔ چونکہ میں ہاسٹل لائف گزار چکا ہوں، مجھے اس کا خود ذاتی تجربہ ہے۔ حالانکہ میں تو 11 سال کی عمر میں لاہور گیا، میرے والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، تو لاہور کے بڑے عالی شان سکول سینٹرل ماڈل میں داخل کروایا۔ ہاسٹل لائف 11 سال کی عمر، میرا رو رو کے برا حال، 3 سال میں روتا رہا، پھر میرا دل پتھر ہو گیا۔ والدین کے لیے میری محبت مرتے دم تک پھر بیدار نہ ہو سکی۔ ہاں، تبلیغ میں لگنے کے بعد میں ان کا ادب، احترام، خدمت، سامنے نہیں بولنا، پوری اپنی جانفشانی کے ساتھ ان کی خدمت، لیکن میرے دل میں ان کے لیے محبت کی شمع نہیں جل سکی کہ انہوں نے اسے خود بجھایا تھا۔ تو اس میں والدین آج کل بہت روتے ہیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑی وجہ خود والدین بھی ہیں کہ وہ بچوں کو وہ ٹائم جو پہلے 10 سال والدین بچے کو دے دیں، ساری زندگی بچہ والدین کو دے دے، اور 3 سال کے بچے کو دھکا دے دیا۔ اب تو اسکولوں کے اشتہار ہے 18 ماہ کا بچہ بھی لے لیں، میں جمدے نال ہی لے لو، ماما نے چھٹی دے دے، میں جام کے توڑی جھولی جبا دوں۔ یہ میں کیا کروں، میرے دیس کا ڈاکٹر بھی تاجر ہے، وکیل بھی تاجر ہے، اور یہ علم والے بھی تاجر ہیں۔ جب کسی قوم پہ زوال آتا ہے تو ہر شعبے پہ آتا ہے۔ جب علماء تجارت دین کو بیچ رہے ہیں تو باقیوں سے کیا گرا، جب ممبر ہی بک گیا ہے تو پیچھے کیا گرا۔ سارے ایسے نہیں ہیں، سارے وکیل ایسے نہیں، سارے ڈاکٹر ایسے نہیں، سارے علماء ایسے نہیں، یہ اکثریت کی بات ہے۔ ہر طبقے میں چونکہ شر غالب ہے تو ہر طبقے میں وہ غالب۔ تو میرا رب کہتا ہے کہ ایک میری ذات میں شریک نہ ٹھہراؤ، اور ایک والدین سے احسان سے نیچے ہمیں قبول نہیں، احسان تک پہنچو گے تو قبول ہوگا۔ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو قرآن کی تلاوت سنی، آپ نے فرمایا کون کر رہے تلاوت؟ انہوں نے کہا جی حارثہ بن نعمان ہے۔ کہیں حارثہ بن نعمان؟ وہ تو مدینے میں ہے۔ کہ وہ ماں کا خدمت گزار ایسا ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے ساری جنت کو سنایا جاتا ہے۔ وہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے کہ ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، بیوی سے نہیں دھلواتے تھے، ماں کے لیے سالن روٹی خود بناتے تھے، بیوی سے نہیں بنواتے تھے، ماں کے سامنے بیٹھ کے ان کو روٹی ہاتھوں سے کھلاتے تھے، ان کو خود نہیں کھانے دیتے تھے، ماں کے سر میں تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، جوئیں نکالتے تھے، یہ سارا کام وہ کرتے تھے۔
دو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ والدین ماں کی وہ خدمت کی جو کوئی نہیں کر سکا، ایک حضرت عثمان اور ایک حضرت حارثہ بن نعمان، عثمان بن عفان اور حارثہ بن نعمان۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے والدہ کے ساتھ روٹی نہیں کھاتے تھے۔ اور یہ ہمارے ہاں تو ہم اجمی لوگ ہیں نا، بخیل لوگ ہیں، آپ وکھری وکھری پلیٹیں جو اپنی بوٹیاں پالو، کوئی اور نہ کھا لوے۔ تو عرب کٹھا کھاتے تھے، کٹھے بیٹھ کے کھانا آج بھی تعذیب ہے۔ ہم نے قطر کے بادشاہ کے دسترخوان پہ کھانا کھایا، وہ اور لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھا رہا تھا۔ تو کسی نے کہا آپ ماں کی اتنی خدمت کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کی نظر میں اور میں اٹھا کے مجرم بن جاؤں، کہ وہ میری ماں کی نظر میں ہو اور میں اس سے پہلے اٹھا کے کھا لوں تو کہیں میں ماں کا مجرم نہ بن جاؤں، اس لیے میں ساتھ نہیں کھاتا ہوں۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا حسن آپ کے بیٹے کیسے ہیں؟ کہا میں جب چلتا ہوں تو میرے آگے نہیں چلتا، میرے پیچھے چلتا ہے، جب میں بیٹھنے لگتا ہوں تو پہلے مجھے بٹھاتا ہے پھر خود بیٹھتا ہے، اور جب میں گھر میں کمرے میں ہوتا ہوں تو گھر کی چھت پہ نہیں چڑھتا کہ باپ سے اوپر نہ ہو جائے۔ تو آج والدین بہت ذلیل ہیں اولاد کے ہاتھوں، بہت دکھی ہیں اولاد کے ہاتھوں، اور ان کی جو فریادیں وہ عرش کو ہلا دیتی۔ تو اپنے ماں باپ کی راحت بننا، ٹھنڈک بننا، خوشی بننا، یہ میرے رب کا پیغام ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔